اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق خیر عطا فرمائی ہم کو. الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے یہ ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے ہیوسٹن ٹیکسس سے ہیوسٹن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ لائیو پروگرام ہے، آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، کال ان کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں لائیو نمبر آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ اور آپ کی شرکت سے انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ. ناظرین آج انشاءاللہ جو پیر کے دن میں تھوڑی دیر میں اپنی جو آج کی مہمان ہیں ان کو میں دعوت دوں گی اور پروگرام کا آغاز حسب عادت انشاءاللہ حمد و ثناء پروردگار سے. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب العالمین ہے، اور وہی وہ خالق کائنات ہے جو تنہا اور یکتا ہے، جو واحد ہے. اور آج اس کے بعد درود و سلام محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مقدسہ پر کہ جو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہترین نعمتیں ہیں جو اس نے انسانیت پر، مخلوقات پر نازل فرمائی. ناظرین آج کا دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے، روز دوشنبہ، اور پیر کا دن جو ہے مخصوص ہے جناب امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام. تو انشاءاللہ آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو آج کے دن کی مخصوص ہمیں بتائی گئی انشاءاللہ وہ پڑھی جائے. اور جتنا ممکن ہو سکے انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ انشاءاللہ روزانہ بھی ہم گھر میں کھانا پکائیں، کھانا بنائیں، اس میں امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کی فار ایگزامپل پیر کا دن ہے تو آج کے دن ہم کھانے پر نیاز دلا کر امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو، حسنین علیہ السلام کو جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں حدیث رسول کے مطابق، تو لہٰذا امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو انشاءاللہ ہم نیاز دے کے گویا ان کو اس میں اپنے جو ہمیں رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ آپ کے سامنے ہم ہدیہ کریں اور انشاءاللہ یقیناً اس سے رزق میں برکت ہوگی. اور زیارت جیسے کہ میں نے عرض کیا، زیارت پڑھنا آج کے دن، اور پھر آج کی جو مخصوص دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی سی اس دعا کا جو شروع کا حصہ ہے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں، اور انشاءاللہ جب تک یہ پروگرامز کا سلسلہ قائم رہے گا انشاءاللہ ان دو چیزوں کی طرف جو کہ دنوں سے مخصوص ہیں، یعنی ایوری ڈے سے مخصوص یہ دو چیزیں ہیں جو کہ بہت آسانی سے ہم اپنی ڈیلی روٹین ہے اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں. ایک تو زیارت جو مخصوص ہے دنوں کے اعتبار سے، اور دعائیں جو ہمیں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اور ان دعاؤں کو انشاءاللہ ہم ڈیلی دنوں کے اعتبار سے اپنے روٹین میں انشاءاللہ شامل کریں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے رزق میں بھی برکت دے گا، انشاءاللہ ہمیں ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے گا، اور انشاءاللہ برکتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ جس گھر میں بھی ظاہر ہے کہ جو اعمال یہ بجائے لائے جائیں گے انشاءاللہ پروردگار عالم کی رحمتوں سے وہ گھر جو ہے وہ خانوادہ سرشار رہے گا انشاءاللہ پروردگار عالم انشاءاللہ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ناظرین میں چاہوں گی اس وقت میں دعوت دوں اور شامل کروں پروگرام میں ہماری آج کی جو گیسٹ ہیں ماشاءاللہ سے پیر کے دن ہمارے ساتھ ہوتی ہیں سسٹر شاہین رضوی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. شاہین باجی آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر پروردگار عالم کا.
الحمدللہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کی آپ کو سامنے یہ جو ٹاپک نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم نے جتنی توفیق دی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے لیسنز فرام قرآن، اور لیسنز فرام قرآن کے حوالے سے فی الحال جو ہم یعنی ایوری منڈے جو ہم کر رہے ہیں وہ شارٹ سوراز آف قرآن، جو کہ 30ویں سپارے کے اندر سوراز موجود ہے جو ہم ڈیلی ہمارے ریسیٹیشنز میں آتی ہیں، ان پر ہم غور و خوض کر رہے ہیں، اور ان سے جو ان صورتوں کے اندر ہمارے لیے پیغامات اور اسباق موجود ہیں ان پر ہم غور کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں چاہوں گی شاہین بھائی، آج ہم کون سی سورہ کے حوالے سے بات کریں گے؟ انشاءاللہ تکاثر، سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر کے حوالے سے انشاءاللہ ناظرین آج ہماری گفتگو رہے گی۔ سورہ تکاثر ابھی ہم شاہین باجی کی زبانی اس کے حوالے ہم سنیں گے بھی۔ سورہ تکاثر جو ہے بہت ہی بافضیلت جو ہے وہ سورہ ہے، اور اس کو اپنی فریضہ نمازوں میں اور اس کو اپنی نافلہ نمازوں میں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس کو فریضہ نماز میں یعنی فرض نمازوں میں یا واجب نمازوں میں شامل کرتا ہے، پروردگار عالم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اسے اپنے نوافل میں شامل کرتا ہے اسے 50 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو شخص اسے فریضہ نمازوں میں شامل کرتا ہے اس کے اوپر اس کے پیچھے فرشتوں کی کئی صفیں جو ہیں اس کے پیچھے پھر نماز ادا کرنے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو گویا وہ فرشتوں کی کئی صفوں کا ایک گویا امامت کر رہا ہوتا ہے کون؟ سورہ تکاثر کا اپنی فریضہ نمازوں میں پڑھنے والا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ فضیلت ہے جو کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی جو ایک کتاب ہے جس میں فضائل و خواص قرآن انہوں نے جس حوالے سے جو بیان کیا ہے صورتوں کے فضائل اور خواص، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے، حدیث بیان کی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سورہ کے حوالے سے آج اس کے مطالب پر غور کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر سورہ کے جو میکسیمم بینیفٹس ہیں وہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو مطلب اور مقصد کو سمجھتے ہوئے جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو اس کے میکسیمم بینیفٹس جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ رہیے گا۔ آج ہم سورہ تکاثر کو، ظاہر ہے کہ اس میں ڈیٹیلز بہت ہیں اور 1 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو مختصراً بریفلی کم از کم اتنا کہ ایک بریفلی ایک کانسیپٹس ہمارے ذہن میں یہ کریٹ ہوں سورہ تکاثر کے حوالے سے کیا پیغامات ہیں۔ شاہین باجی، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ سورہ تکاثر کے حوالے سے آپ ابتدائی گفتگو پلیز آپ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈالیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ سورہ اتنی بہترین سورہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ انسان کو جیسے جو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں نا، ان کو نیند نہیں آتی، جو رات کو بہت جاگتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین سورہ ہے۔ رات میں پہلے تو ہے ہی ہے کہ ہم باوضو سوئیں، اور 4 الحم ہے، 3 قل، 3 فلق، 3 ناس اور کافرون 3 مرتبہ یہ پڑھنا، اور اس کے بعد 3، 5، 7 جتنے مرتبہ ہو سکے آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد استغفار، صلوات، اور خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت، معافی مانگ کے، یعنی کہ کیوں پتہ نہیں چلتا ہے کہ انسان سو رہا ہے، جب موت کب آ جائے، تو خدا نہ کرے اگر موت ایسے بھی آ جائے تو یہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنا استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے خدا سے گناہوں کی توبہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر جسے نیند نہیں آتی ہو رات میں، اول و آخر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحاکم التکاثر اگر 3 مرتبہ اس کی اگر تو وہ پڑھ لے، تلاوت کر لے، اور اس کے بعد اپنے اوپر دم کر کے آس پاس میں اور سو جائے، انشاءاللہ اسے اتنی سکون کی، اور فوری ابھی یہ سورہ ختم نہیں ہوگا کہ اسے نیند آ جائے گی۔ تو یہ بہت اچھا بینیفٹ ہے اس سورہ کا، اور آگے تو بھی انہوں نے بتا ہی دیا ہے نے کہ نمازوں کے ذریعے بھی جو واجب اور نافلہ نماز میں، اب خداوند عالم دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، تمہیں باہمی مقابلہ کثرت مال و اولاد نے غافل بنا دیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
یعنی تمہیں کثرت مال اور اولاد نے غافل بنا دیا. کس کو غافل کر دیا؟ جس کے پاس کثرت مال ہے، اولاد ہے. یہ اس لیے خدا نے نہیں دیا ہے کہ ہم پھر اس کی عبادت بھول جائیں، یا ہم صلہ رحمی بھول جائیں، یا ہم کسی کی مدد کرنا بھول جائیں، یا کوئی ایسا کام. اسی پر صرف اتفاق نہیں کہ خدا نے ہمیں مال و دولت اور ہمیں اولاد دی، اس میں ہم اتنے مگن اور اتنے مہو ہو جائیں کہ ہم دنیا کی اور چیزوں سے کہ نہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ ہم سکون سے کھا رہے ہیں، رہ رہے ہیں اپنے گھر میں، اور ہمارے بچے ماشاءاللہ سے بہت صحت مند اور سب کچھ خدا نے عنایت کیا، تو ہم اپنی سکونی زندگی گزار رہے ہیں. اور تو یہ ہمارے لیے صحیح نہیں، کیونکہ ہمیں خدا نے کوئی چیزیں عائد کی ہے. ہمیں کہا ہے پروردگار نے صلہ رحمی کرو، عزیز اقربا کو دیکھو، ماں باپ کی اپنی فرما برداری اور ماں باپ کی خدمت گزاری کرو. جیسے اس نے بچپن میں ہمارے لیے اپنی زندگی، اپنی خوشیوں کو نچھاور کیا، اسی طرح آج اپنے ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا وقت انسان، کیونکہ آج انسان کے پاس وقت نہیں ہے. اب پروردگار کہتا ہے کہ تمہیں مال اور اولاد نے غافل بنا دیا. اچھا، مال اور اولاد دیا کس نے ہے؟ پروردگار نے. خدا نے مال اور اولاد دونوں اس نے عنایت کیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب پروردگار پھر کہتا ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی، یعنی یہاں تک تم غافل ہو گئے کہ تم قبروں سے ملاقات، یعنی تمہاری زندگی ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا، اور تم اسی میں اپنی زندگی کو گزارے اور اسی میں اپنی آپ کو اس میں رہے کہ بس اللہ نے ہمیں مال اور اولاد دیا، اور اللہ نے تعالیٰ نے جو احکامات ہم پہ عائد کیے تھے پروردگار نے، ان چیزوں کو ہم بھلا بیٹھے. اب یہ کون سی چیزیں؟ بہت ساری چیزیں. اگر پڑوسی بھوکا ہے، اگر کوئی ہمارا عزیز اور اقربا کوئی بھی پریشان حال ہے، اور ہم یہ کہیں اگرچہ کہ خدا نہ کرے کوئی مومن کے دل میں کوئی ایسا حسد، کوئی کینہ، کوئی ایسی چیز ہو، اور وہ اس کے یہ کہ خیر ہے ہم پروردگار نے ہمیں سب کچھ عنایت کیا، ہم سکون سے کھا رہے ہیں، ہم بہتر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کسی کے اس میں نہیں. لیکن خداوند عالم کہتا ہے کہ تم پر ضروری ہے کہ ان احکامات کو بجا لاؤ جو میں نے تم پہ عائد کیا ہے. یہ نہ بھول بیٹھو کہ میں نے تمہیں اولاد اور مال سے نواز دیا اور تم اس میں مگن ہو کے صرف اور صرف ہماری زندگی، ہمیں کسی سے کوئی مگنا، ہم کسی کو اذیت دیتے ہیں نہ کسی کی اذیت کو قبول کرتے ہیں. یہ ایک ہماری جو بہت چھوٹی سی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ چیز نہیں، ہمیں اسے ڈٹ کے اس کا سامنا کرنا چاہیے اور حقیقت کو، حق کو واضح کرنا چاہیے. اگر ہم حق پہ ہیں، حق چیزیں ہیں، ہم مطلب ہر مومن کے لیے یہ چیز ہے کہ ہمیں وہ چیزوں کو اس پر فوکس کرنا چاہیے، اس پہ ہم تھوڑی سی اپنی نظر عنایت کریں کہ کیا خداوند عالم نے ہمیں اتنی نعمت سے اس لیے نوازا کہ صرف ہم اپنے سیلف کے لیے ہم خوش رہیں، ہم کھائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمتوں تو ہم اس سے صرف اور صرف ہماری زندگی کو ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارتے رہیں اور ہم ہر چیز سے غافل ہو جائیں. پروردگار نے اور ہمارے لیے اس مفلس بندوں کے لیے، اس غریب بندوں کے لیے، عزیز اقربا کے لیے صلہ رحمی کریں، قطع رحمی نہ کریں. یہ جو چیزیں ہیں کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا، صدقہ، اگر دعا نہ قبول ہوتے صدقہ دے کے قبول کراؤ. اگر یہاں صدقہ دیا، یہاں تمہاری اگر پروردگار عالم نے ہمارے حق میں وہ چیز بہتر رکھا ہے. یہ نہیں، کبھی یہ اکثر سوال ہوتے کہ ہم نے اتنے اعمال کی، یہ دعائیں کی، اور اس کا ہمیں کیوں نہیں بینیفٹ، اس کا اجر کیوں نہیں ملا، ہمیں کیوں نہیں، ہم نے کیا اور ہمیں کیوں نہیں ملا. خداوند عالم کی ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی کچھ مصلحت ہوتی ہے، یہ بہتر چاہتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ اس دنیا میں بلکہ دنیا آخرت میں چاہتا ہے. یہ نہیں کہ انسان کے اوپر خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آتا ہے یا کوئی تکلیف آتی تو اس کا مطلب کہ وہ گنہگار ہے یا بہت اللہ تعالیٰ سے دور ہے. نہیں، کبھی کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی آزمائش ہوتی، اسے
صبر و شکر، جیسا کہ اس قرآن مجید کے جو ہم سورے لیے ہیں اور ہم ان کے حوالے سے خدا ہمیں جو احکام اور جو چیزیں بتا رہا ہے اسے ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہم باعمل ہوں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، یعنی تم نے یہ مال اولاد جو میں نے تمہیں دیا تھا اسے تم دنیا میں چھوڑ دیا، اور اکثر دیکھیں مال اور اولاد سے انسان ہر چیز کو کر سکتا ہے، کیونکہ مال اور اولاد ایسی چیز ہے جو اسے ہر چیز کرنے پہ مجبور کر دیتی۔ اب پروردگار کہتے ہیں کہ تم یہاں تک کہ تم قبروں سے ملاقات کرو، پھر اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر خوب معلوم ہو جائے گا، یعنی عنقریب معلوم ہوگا پھر خوب معلوم ہوگا کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جیسے والعصر ان الانسان ہم نے اس پہ ہی شروع کیا تھا کہ انسان خسارے میں، تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سورہ ہیں قرآن کی، اور پروردگار عالم کتنے خوبصورتی سے ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہر وقت ہمیں جگا رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم کہیں تھوڑے سے ہم ایسے غفلت میں ہو جاتے ہیں اور ادھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز احساس نہیں ہوتی۔ اگر انسان میں ایک احساس ہو جائے تو وہ انسان جو ہے وہ بلندی کا مقام کو چھو لے گا، کیونکہ اس سے احساس ہے غربت کا، کسی کی تکلیف کا، تو وہ ہمیشہ بلندیوں کو چھو لے گا۔ اس کے بعد پروردگار پھر کہتا ہے پھر خوب معلوم ہو جائے گا۔ اگر دیکھو اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا، یعنی اگر تمہیں یہ یقین ہوتا کہ پروردگار مجھے عذاب بھی دے گا اور مجھے اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی، دنیا میں تو جو ہوا، آخرت، برزخ، یہ سب چیز میں، تو شاید انسان ان غفلتوں سے باہر نکلتا، اتنے مال اور اولاد ہونے کے باوجود ان احکاموں کو بھی بجا لاتا جو خدا نے ان پہ عائد کیا ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، یعنی اتنی نافرمانیاں کی ہیں اور خدا کی نعمتوں کو تمہیں جو دیا تھا پروردگار عالم نے، اس نعمتوں کو اس طرح استعمال کیا ہے جو خدا نہیں چاہتا تھا، جو خدا اور کچھ چاہتا تھا ہم سے، لیکن ہم نے اپنے سیلف کے لیے، اپنے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا۔ اب خدا وند عالم پھر کہتا ضرور دیکھو گے تم اپنی آنکھوں سے، پھر اسے اپنی آنکھوں دیکھنے کے یعنی یقین کی طرح دیکھو گے، یعنی تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں پروردگار عالم نے، دیکھیے چھوٹی چھوٹی جو سورے ہم نے ہر سورے لی، جب ہم نے والعصر ان الانسان لیا وہ بھی ہم نے بتایا کہ انسان خسارے میں کہتا، پھر جب وہ بھی بتایا اذا زلزلت ارضوں کا، جب ہم نے وہ سورے وہ بھی خدا کے جب زمینیں اگل دیں گی، سو تم دیکھ لو گے کہ کس طرح سے پروردگار کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے والعادیات جب لاسٹ اس پہ ہم نے اس سے کیا تھا، اس میں بھی خدا نے ایک پیغام ہم تک پہنچایا۔ تو ہر سورے میں چھوٹی چھوٹی طرح سے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے بھی بڑے بڑے پیغام ہم تک پروردگار عالم نے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہمیں یہ کیونکہ بہت چھوٹا سورہ ہے۔ پھر پروردگار اسی میں دیکھیں کیا کہتا ہے، پھر تم سے اس دن نعمت کے جتنی نعمتیں دی تھی پروردگار اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ انسان یہ خوش فہمی میں نہ ہو کہ خداوند عالم نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اس نے بے پناہ نعمتیں دی ہے، اولاد دی ہے، ہر چیز کی ہمیں آرائش اور سب کچھ سکون سب کچھ دیا ہے، لیکن اس وقت خداوند عالم جب تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا تو اس وقت انسان کو جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ تو بہتر ہے ہم ابھی بھی اپنا جائزہ لیں اور ان سب چیزوں سے ہم زیادہ کوشش کریں کہ ہمیں خدا نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں چھوٹے چھوٹے سوروں کے، یہ جب ہم پڑھیں نا یہ سورے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر ہم قرآن کی اگر ہم یہ تلاوت شروع کر دیں تو اس ذریعے سے کم جب ہم پڑھیں گے تو یہ چھوٹی صورتیں پڑھیں اور اس کے بعد ہم اس کے معنی پڑھیں اور اس پہ ہم غور کریں تو ہماری زندگی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہوگی اور سکون بھی میسر ہوگا۔ بے شک، بہت
جی جی، بہت اچھا آپ نے یہ اس کا ایک اجمالی طور سے آپ نے بڑی اچھی ایکسپلینیشن ایک پریسائسلی سمرائز کر کے بہت اچھی ایکسپلینیشن آپ نے پیش کی. سورہ تکاثر، سورہ تکاثر جو ہے سورہ یہ قرآن کی اس کی جو نمبر ہے 102 نمبر کی سورہ، تیسرے سپارے میں ہم سب کو معلوم ہے یہ موجود ہے. 8 صورتوں میں مبنی، 8 آیتوں پر مبنی ایک یہ شارٹ سورہ ہے، اور بہت خوبصورت فوائد سے بھرپور. ظاہر قرآن کی ہر آیت اور ہر کلمے کے اندر جو فائدہ انسانیت کے لیے موجود ہے، تو ظاہر یہ سورت بھی ان صورتوں میں سے ہے جو کہ ظاہر ہے کہ شارٹ سورہ ہے. تو ہم اسے اپنی ڈیلی روٹین میں بھی، شاہین ماجی نے بڑی اچھی کہا کہ بڑی اچھی ایک امپورٹنٹ انشاءاللہ بعض لوگوں کو اسپیشلی ود ایج جو ہے یہ نیند کے حوالے سے ہمیں پرابلمس ہونے لگتی ہیں کہ جناب رات کو جو ہے وہ ہمارے بزرگ جو ہیں بعض اوقات انہیں نیند آنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو سورہ تکاثر کے حوالے سے شاہین ماجی نے بڑا اچھا بتایا کہ 3 دفعہ آپ سورہ تکاثر پڑھیے اور اس کو دم کیجئے تو اس سے نیند جو ہے فوراً آئے گی. اور سورہ تکاثر جو ہے یہ فشار قبر کے حوالے سے بھی ناظرین بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اسے ضرور اپنے بچوں کو یاد کروائیں، خود بھی اس کو یاد رکھیں، اور سونے سے پہلے روزانہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت جو ہے، جو شخص اس کو مسلسل کرے گا، اس میں مداومت کرے گا، ایوری ڈے رات کو سورہ تکاثر کا پڑھنا، یہ فشار قبر سے انسانوں کو محفوظ رکھتا ہے. ظاہر کچھ اعمال ہیں کہ ان اعمال سے بچا رہے، اور ایک کچھ یعنی کہ کچھ ہمارے ڈے ٹو ڈے کے ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہوگا فشار قبر سے بچنے کے لیے. اور یہ کچھ قرآن کریم کے حوالے سے جو ہمیں نسخے ملے ہیں کہ مثلا سورہ تکاثر اس کا پڑھنے والا اور مستقل پڑھنے والا، لگاتار اس کو ایوری نائٹ پڑھنے والا فشار قبر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ. سورہ تکاثر میں جو ناظرین اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں ملتا ہے وہ وہی ملتا ہے کہ عرب کی جو ڈارکنیس، ایک ڈارک ایجز تھے، یعنی جس میں عربی جو قبائل تھے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ جو اشعار میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. کبھی گھوڑا آگے بڑے جھگڑا، کبھی گھوڑے کو پانی پلانے پہ جھگڑا. تو بہت ان کے یعنی جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا عرب، پورا کا پورا معاشرہ جو ہے. اور اس میں یہاں تک لوگ جو ہے ایک دوسرے پر، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کہیں آج بھی ہم عرب کی اس جہالت کے اندر تو نہیں ڈوبے ہوئے. کس بات سے اس کی جو پرسپیکٹیو، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. کس چیز پہ؟ کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ فخر کرتا تھا، جس کے پاس بیٹے زیادہ ہیں وہ فخر کرتا تھا، جس قبیلے میں جمعیت زیادہ ہے، مثلا ایک قبیلے میں 100 افراد ہیں، ایک قبیلے میں 80 افراد ہیں، جو جس کے پاس 100 افراد ہیں وہ اپنے اوپر فخر کرتا تھا کہ جناب ہمارا جو قبیلہ ہے، ہمارا جو خاندان ہے بہت بڑا خاندان ہے. یا ہمارے پاس جو ہے ماشاءاللہ سے اگر کسی کے پاس 10 بیٹے ہیں، کسی کے پاس 10 بیٹے ہیں، کسی کے پاس 4 بیٹے ہیں، تو فخر کرے گا میرے پاس بیٹے زیادہ ہیں. یا کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے تو وہ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. یا مال کے اوپر، کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو مال پر فخر کرے گا. یہاں تک کہ انہوں نے اس چیز پر فخر کرنا شروع کر دیا تھا ایک دوسرے پہ، یعنی بڑائی جتانا. اور کیسی معمولی چیزوں پر، یہ جو دنیاوی نعمات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جگہ جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مال اور اولادیں فتنہ ہے. یعنی فتنہ سے مراد یہ کہ جھگڑا فساد کی جڑ بھی وہ والا فتنہ، اور فتنہ کا مطلب امتحان بھی، یہ ہم بات کر چکے ہیں. امتحان کے لیے، آزمائش ہے اللہ کی اس دنیا میں انسان کے لیے. تو ان چیزوں پر یہ عربی جو قبائل تھے فخر کیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ انہوں نے جب اپنے افراد کے، میرے قبیلے میں کتنے افراد ہیں، یہاں تک کہ وہ قبریں گننے تک پہنچ گئے کہ جناب میرے قبیلے کی جو 10 قبریں ہیں، 10 لوگ ہیں تو ٹوٹل ملا کے اتنے. تو یعنی وہ اتنا زیادہ اس چیز کے اندر پڑے کہ یعنی قبروں تک وہ پہنچ گئے. یہ جہالت کا عالم تھا ان کا. ہمیں ایک ذہنی لیول اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسان یا جو معاشرہ جو ہے وہ اپنی مردوں کی قبریں گن کر ایک دوسرے پر فضیلتیں جتانے لگے کہ جناب آپ کے اتنے قبر ہیں، اتنی قبریں ہیں، اتنے مردے ہیں، یعنی ٹوٹل نمبر آف پیپل ہمارے قبیلے کا اتنا بنا. اور یہ وہ ان چیزوں پر وہ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے. اس حوالے سے تھوڑا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ملتا ہے. باہر طور یہ جو سورہ کے مطالب ہیں یہ بہت زیادہ یعنی آپ کہہ لیں کہ یونیورسل ہے. اس میں صرف ظاہر قید نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کو، ایسی ذہنیت کو انسان کی سامنے رکھتے ہوئے یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوا کہ یہ پرسپیکٹیو ایک دوسرے پر فخر کرنا اور دنیا کی معمولی نعمتوں پر فخر کرنا جو کہ انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور انسان اس پر جو ایک دوسرے پر بڑائی جتانے لگے.
ایک اور بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ تکاثر اور یہ ایک بہت عالم دین سے میں نے یہ جملہ سنا اور بڑی خوبصورت کہ بعض اوقات یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے اور شاید میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ پیش کر چکی ہوں کہ انسان جو ہے پھر کیا یہ سوچے کہ تکاثر یہ جو ہے کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر کثرت مال ہو تو کیا اس کے اندر کوئی برائی ہے، یا کثرت اولاد ہو تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ تو جواب جو ہمیں ملتا ہے اس کی جو تفاسیر کے اعتبار سے جو ہمیں جواب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے کثرت، اب وہی کثرت کہہ لیں یا کوثر کہہ لیں، انا اعطینا کل کوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر یعنی ابنڈنس، ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی، رائٹ؟ تو ایک وہ کثرت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو عطا کر کے اس پر کہتا ہے کہ انا اعطینا، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی۔ یہ قابل فخر بات ہے، یعنی خود پروردگار بھی ایک فخر کے ساتھ گویا بیان کرے ہم نے کوثر عطا فرمائی، ہم نے تمہیں کثرت عطا فرمائی۔ دوسری طرف سورہ تکاثر میں ہمیں لگتا ہے کہ الہاکم التکاثر، گویا تکاثر کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا کثرت کا ہونا کوئی عیب والی چیز ہے؟ اس کا جواب جو ہمیں ملتا ہے بہت آسان سا جواب ہے، انشاءاللہ ہمارے ذہنوں تک پہنچے، اور اس میں وہی سورہ تکاثر کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم اگر ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بات کریں نا، جس حوالے سے سورہ نازل ہوئی، ایک ہوتا ہے کثرت یا کوثر اور ایک ہوتا ہے فخر کرنا، اور ایک ہوتا ہے تفاخر یا تکاثر۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ تکاثر اور تفاخر میں فرق کیا ہے؟ اور کوثر اور تکاثر، فخر اور تفاخر، فرق کیا ہے کہ ایک جو ہے، ایک تو یہ کہ انسان کے پاس کثرت سے کوئی چیز موجود ہو، اور تکاثر یہ کہ اس کثرت پر وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے۔ تو یعنی جہاں پر مقابلہ آ جائے، جہاں پر یہ آ جائے کہ مال کی کثرت ہونے میں، اولاد کی کثرت ہونے میں، بیٹے کسی کو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ام البنین، جناب ام البنین کا فخر تھا کہ وہ 4 بیٹوں کی ماں تھی اور اتنے زبردست، یعنی حضرت عباس جیسے بیٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، ان کے لیے قابل فخر بات تھی۔ لیکن ایک بات یہ ہو جائے کہ انسان کو اللہ جو عطا فرمائے اس پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ جس کے پاس 4 بیٹے ہیں مثلاً، وہ اس شخص کے اوپر فخر، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ چیزیں بہت ہمارے معاشرے کے اندر گلوبلی یہ چیزیں رائج ہیں کہ کسی کے جس کے پاس بیٹے ہوتے ہیں اور جس کے پاس بیٹے نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں انسان کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کے پاس بیٹے نہیں ہوتے تو ان کو سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں لگتا ہے کہ ان کو ویک سمجھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ افضل ہے، یا وہ جس کے پاس مال ہے وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اس انسان کے جس کے پاس نسبتاً مال جو ہے وہ کم ہے۔ تو جب سوال یہاں پہ آ جائے کہ گویا یہ میں نے بہت ایک بڑی بحث کو بہت ہی شارٹ کر کے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے کہ اولاد کا کثرت سے ہونا، اموال کا کثرت سے ہونا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ انسان خدا کو بھلا نہ دے، یہ نہ ہو کہ مال کی کثرت ہوئی، اولاد کی کثرت ہوئی، ہر طرح کی نعمت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرما دی، انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگے، انسان جو ہے وہ تکبر کا شکار ہو جائے، انسان جو غرور کا شکار ہو جائے، انسان جو اللہ کو بھلا دے، انسان جو دنیا کے اندر پڑ جائے، یہ ایک بری بات ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک انسان یہ کہے کہ ہاں جتنا مال ہوگا، ظاہر ہے انسان کے پاس مال ہوگا تبھی تو وہ اس کے پاس پہنچا سکتا ہے جس کو مال کی ضرورت ہے، تو لہٰذا مال کا ہونا، اولاد کا ہونا، اس میں کوئی عیب بات نہیں ہے۔ لیکن عیب اس وقت آ جاتا ہے جب کہ انسان ایک دوسرے پر مال اور اولاد کے حوالے سے یا دیگر دنیاوی حوالہ جات سے ایک دوسرے پر جو بڑائی ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا یہ بہت ایک اہم پہلو ہے جو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے، الہاکم التکاثر۔ ایک اور بات جو میں بہت، اور شاہین باجی اس پہ میں آپ چاہوں گی آپ بھی کچھ اس سورہ کے حوالے سے اور مطالب انشاءاللہ بیان کیجئے کہ الہاکم التکاثر، اس میں جو الہاکم کا لفظ ہے نا، لہو کا مطلب یہ میں یہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں، اور یہ لہو و لعب قرآن کریم میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ حیات الدنیا جو لہو اور لعب ہے، یعنی کھیل تماشا ہے۔ تو لہو کیا چیز ہے، اس کی ہم اگر باریکی کو سمجھ جائے نا تو ہمیں یہ سورہ تکاثر کی ایک یہ چیز بھی اگر سمجھ میں آ جائے، لہو کیا چیز ہے؟ لہو ایسے چھوٹے موٹے مشاغل ہیں، جب کوئی انسان، جیسے بچہ جب کوئی چیز کھیلتا ہے، بچہ بہت اگر تنگ کر رہا ہو اس کو آپ نے کسی کھیل میں لگا لیا، اب کھیل میں جب وہ لگ جاتا ہے تو وہ دوسری اپنی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو لہو ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو مین اس کے مقصد سے
غافل کر دے. ایسی چھوٹی چھوٹی مصروفیات جو اس کو اس کے مین مقصد سے غافل کر دیں وہ لہو ہیں. الہاکم التکاثر یعنی یہ چھوٹی چھوٹی مال اور اولاد اور یہ دنیاوی نعمات جو تمہیں اللہ نے دی، ان میں تم ایسا پڑ گئے کہ تمہاری جو بڑا مقصد ہے، بڑا مقصد کیا ہے؟ ہمیں یاد رکھنا ہے ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. ہمارا مقصد زندگی دنیا کا حصول نہیں ہے. ہمارا مقصد زندگی ہمیں سمجھنا ہوگا یہ دنیا کی زندگی عارضی حیات ہے. یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کی زندگی بہت کم ہے. ہمارے ایکچوئل جو عرصہ حیات ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. لہٰذا ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اصل جو ہے وہ حصول آخرت ہے، کہ آخرت میں ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ شامل کر جو کہ جو مغضوب ہوئے اور جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی. یہ ہمارا ریئل مقصد حیات ہے کہ آخرت میں ہم اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی قربت جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اب دنیاوی چیزیں اگر ہمیں اس چیز میں مشغول کر لیں، اس چیز میں ہم غافل ہو جائیں. غافل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے ایک لفظ پر آپ غور کیجئے. غافل کا مطلب کیا ہے؟ غافل کا مطلب یہ کہ جاہل نہیں ہے. جاہل ایک لفظ ہے، غافل ایک الگ لفظ ہے. جاہل ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی حقیقت کے بارے میں. غافل ایک ایسا شخص ہے جسے حقیقت کے بارے میں پتہ ہے مگر وہ اس سے غفلت برت رہا ہے. مثلا یہ کہ ہم اگر فار ایگزامپل چولہے پہ ہم نے کھانا رکھا، ہمیں معلوم ہے ہم نے خود ہی کھانے کو چڑھا کے آئے ہیں، لیکن ہم کسی اور چیز میں ہم مشغول ہو گئے، کسی اور کام میں بھول گئے کہ ہم چولہے پر کھانا چڑھا کے آئے ہیں. تو ہم گویا ہمیں معلوم ہے، علم ہے کہ یہ کھانا ہم رکھ کے آئے، خود اپنے ہاتھوں سے رکھ کے آئے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس پہ توجہ نہیں دی تو کھانا جو جل جائے گا، خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. یہ سب ہمیں علم ہے، سب کچھ ہمیں معلوم ہے. اس کے باوجود ہم اس کے مقابل کوئی ایسی مصروفیت میں پڑے کہ ہم اس مقصد کو بھول گئے. تو یہ ہوئی غفلت. کے علم موجود ہے مگر علم کے باوجود انسان حقیقت سے غافل ہو جائے، تو یہ غفلت ہے. الہاکم التکاثر، یہ لہو جو ہے الہاکم یعنی تم ایسے غفلت میں پڑے، تمہیں مال اور اولاد کی کثرت نے ایسا غافل کیا کہ تم جو ہے اپنے زندگی کے اصل مقصد سے جو ہے وہ غافل ہو گئے. اس چیز کو اس سورہ میں کنڈیم کیا گیا. اور ہمارے لیے یہ میں کہوں گی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ اس سورہ کا میسج کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ اس سورہ کا میسج یہ ہے کہ ہم زندگی کی مصروفیات میں دیکھیں، زندگی کو ایسا نہیں ہے ترک دنیا مذہب اسلام نہیں سکھاتا، دین اسلام ترک دنیا نہیں سکھاتا. دین اسلام کہتا ہے الدنیا مزارعۃ الاخرہ، اس دنیا، یہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا کے اس جسمانی وجود کے بغیر تم آخرت کو حاصل نہیں کر سکتے. لہٰذا ترک دنیا اسلام میں بالکل اس چیز کو نہیں ریکمینڈ کیا گیا. بالکل یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر دے، مگر یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی رنگینیوں کے درمیان، دنیا کی لذتوں کے درمیان، دنیا کی اٹریکشنز کے درمیان انسان جو ہے آخرت سے جو ہے غافل نہ ہو. اس کی توجہ جو ہے 100% اس کی توجہ آخرت پر ہے. دنیا کو وہ ہر مقام پہ، ہر لمحے جو ہے دنیا کو وہ اپنی آخرت کے لیے جو انشاءاللہ استعمال کرے. یہ بہت امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں اس سورہ کا جو ایک بہت امپورٹنٹ میسج جو ہمیشہ میرے ذہن میں جب بھی میں سورہ تکاثر کا آتا ہے تو یہ میسج میرے ذہن میں ضرور رہتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کرے کہ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، وہی بات ہے کہ علم ہے لیکن علم کے باوجود انسان جو ہے غافل ہو جاتا ہے. اتنا دنیا میں پڑ جاتا ہے معلوم ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ غافل ہوتا ہے. شاہین باجی اس حوالے سے آپ اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بہت شکریہ کوکم، بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں یہی نا جو خداوند عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ ایک تو اس کی عبادت اور اس کی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرنا. بے شک بے شک. اسراف نہیں. اگر یہ دنیا میں خدا نے ہمیں جسمانی اس میں ہمیں اگر مجسم کیا، اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ بہت سے ہوتا ہے کہ خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اس کو عبادت کی ضرورت تو فرشتے اس نے بالکل جو سجود میں جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو خدا کی عبادت وہ کرتے ہی ہیں. اس کو ہماری عبادت سے اور ہماری ان چیزوں سے اگر کہ جو مال، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم صرف جو ہم نے ایک ایگزامپل دیا تھا بینکر کا، اگر اس کے پاس مال کوئی جمع کرتا ہے تو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر وہ
لے جاتا ہے تو بھی اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے جاب پہ ایک بیٹھا ہوا ہے دینے اور لینے کے لیے. بس اسی طرح بے شک خداوند عالم نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کی راہ میں کتنا اس کے غریب اور مفلس جس کو بنایا ہے، یا کوئی عزیز اور اقربا صلہ رحمی ہم کتنا کرتے ہیں، کتنا ہم اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہم کیوں اکثر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. دعا کیونکہ اگر ایک لقمہ حرام، اب یہ ضروری نہیں کہ لقمہ حرام بہت طریقے کے ہوتے ہیں، اگر ہم نے اس پیسوں کا خمس نہ نکالا ہو، اگر ہم نے کسی کی مدد نہ کی ہو، اگر ہم نے کسی اور بیمار کو، ایک بیمار ہے اور اس کو اس وقت کوئی چیز کی ضرورت ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اگر میں نے یہ کر دیا تو کل خدا نہیں کرے مجھ پہ کچھ وقت آئے تو کیا ہوگا. لیکن اگر ایک کوئی بیمار انسان، مریض اگر وہ جاں بحق ہو رہا ہے، اور وہ دولت ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کے کام آ جاتا ہے، اگر اسے ہم یہ دے دیتے اور اس کی جان بچ جاتی تو پروردگار اس سے 4 گنا ہمیں عنایت کرتا، اور زیادہ دیتا اور برکت دیتا. لیکن ہم نے دل میں کیا خیال کیا کہ نہیں کل کیا ہوگا. ارے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، اور جو وقت گزر گیا اس وقت بھی وہی دیتا تھا، اور اس کے آنے والے وقت میں بھی وہی دینے والا ہے. ایک بہت اچھی وہ ہے یہ تکاثر، یعنی طلب کثرت مال و جاہ، اور اس کے 2 مصائب ہیں جو انسان کو پسترین منزل تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی اگر خداوند عالم دے بھی دیتا ہے تو اس کی پسترین منزل تک پہنچ جاتا ہے. اور تفاخر یعنی سرچشمہ یا انسان کا جہل ہوتا ہے یا احساس کمتری، اس کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، مولا کا ایک خطبہ ہے، اور کہتے ہیں مولا نے اس سورے کی تفسیر اتنی طویل بیان کی ہے کہ انسان کا دل ہل جائے. اتنی طویل تفسیر امام علی نے بے شک بیان کی بے ہے. شک تو سوچے کہ چھوٹے سورہ ہمارے نزدیک کی ہے، لیکن پروردگار نے اس میں بہت حکمت ہے، اور یہ ہمیں جاگنے کے لیے اجاگر، کوئی ضرورت نہیں اس کو اگر دینا ہے تو اس غریب کو بھی دے دے گا. لیکن چونکہ ہم اس کے وکیل ہیں، اس نے ہمیں دیا، ہمیں یہ دیکھ رہا ہے ہم کو کہ میں نے دیا، لیکن یہ میرے اس غریب بندے تک، اس محتاج تک کس طرح پہنچاتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے. کیا یہ خود ہی خیال رکھتا ہے اپنا، یا میرے کوئی مفلس اور غریب جسے محتاج کے تک یہ پہنچتا ہے کہ نہیں، پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا. یہ انسان کے اپنی روح کو بلند اور پاک کرنا، اور اس کو ایک ایسی پیورٹی ایسے کرنے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں دولت کوئی خراب چیز نہیں. یہ نہیں کہ ہم دنیا میں پھر کہ ہم خود غربت کر لیں اور ہم کھائیں نہیں، ہم اپنے آپ، ایسا نہیں ہے کہیں بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے وہ ہونے کے باوجود ہم اور کوئی غریب یا کسی محتاج کا کتنا خیال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے انسان نے ساری زندگی مال اور اولاد کی کثرت کے مقابلے میں گزار دی، اور یہ بات جو بالکل ذہن سے نکل گئی کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہر چیز فنا ہونے والی، مال بھی فنا ہونے والا ہے. خدا نہ کرے ہم دیکھتے بھی اکثر اولاد بھی ہمارے سامنے لے لیتا ہے، پروردگار دیتا تو ہے لے بھی لیتا ہے. تو وہ خدا کہتا ہے کہ وہ اس سے غافل ہے کہ یہ چیز ہمیشہ نہیں رہے گی، اور ان کا حساب بہرحال ہونے والا ہے. ایسے افراد سے روز قیامت ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. ہمارا بتانے کا مقصد، کیونکہ اکثر ہم سب پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے ایسے مومنین ہیں جو اس کی معنی بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن اکثر انسان کو خود اپنے اوپر ان چیزوں کو نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، دوسروں کے لیے یہ چیزیں بنی ہوئی ہے یا کہی جا رہی، نہیں، ہم اپنا خود جائزہ نہیں لیتے. ہم اپنے آپ کو خود نہیں، پہلے اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم دوسرے کے لیے بھی خود کو تیار کر سکتے. اب خدا کہتا ہے کتنا بہترین اور کتنے اچھے سے خدا نے اس چھوٹی سورے میں نعمتوں کو دے کے، اولاد کو دے کے، اور ہر چیز کو کتنی باریکی اور کتنی خوبصورتی سے سمجھا دیا پروردگار عالم کہ روز قیامت ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا.
کہ میں نے تمہیں دیا تھا کون سی راہ میں خرچ کیا، تم نے کیا کیا، کیسے اس کو مصرف میں لائے، کس طرح سے استعمال کیے. تو خدا اس کا ہمیں سوال کرے گا کہاں سے جمع کیا تھا اور کہاں خرچ کیا، یعنی کیسے حلال سے کمایا تھا اور کون سے حق راستے پہ تم نے خرچ کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم کما لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کوئی وہ نہیں ہے اس میں، ہم کوئی وہ نہیں کہتے کہ نہیں کمانا بہت غلط بات ہے یا انسان نہیں، بالکل کوشش کرنا چاہیے. لیکن اگر ان چیزوں کو ہم صلہ رحمی کے ساتھ اور غریب و غربا کے ساتھ، عزیز و اقربا کی مشکلات کا، ایک ایسا انسان ہوتے ہیں، بہت سے ایسے غریب، بہت سے ایسے عزیز ہوتے ہیں جو اپنے سوال کسی کے سامنے نہیں پیش کر سکتے کہ انہیں کیا تکلیف ہے. یا ایک انسان میں غیرت، ایک شرم و حیا ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو انہیں ایک شرم کھائی جاتی ہے، بھوکے رہنا وہ پسند کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم جب سنیں یا دیکھیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ایسے لوگوں کی ہم خدا نے جو ہمیں نعمت دی ہے، جو دولت دی ہے، اس سے ہم اس کی امداد کریں. ایسے کہ اس ہاتھ سے اس، یہ نہیں کہ ہم نے دیا پھر ہم چار کو سنائیں اور اس کو ذلیل و رسوا کریں کہ وہ انسان اس طرح سے بھوکا بیٹھا تھا. اگر ہم نے اس وقت اسے کھانا نہ دیا ہوتا، خدا نہ کرے کوئی مومن کے ذہن میں ذرا سی ایسی گنجائش ہو یا وہ یہ چیز تن کے برابر بھی اس کے ذہن میں آئے، خدا نہ کرے آئے، اگر یہ آ جائے تو وہ اس وقت اپنے آپ کو، خود کو اکیلے میں اور اس میں ملامت کرے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، مجھ سے یہ کیا غلطی ہوگی کہ میں نے کوئی عزیز یا کوئی عزت دار کی میں نے بلکہ اس کی مدد تو کی لیکن اس کی میں نے عزت کو پامال کر دیا. یہ بھی سوچنا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم مدد کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو شو آف کریں اور کہ ہاں ہم نے کیا اس وقت. نہیں، خدا کہتا ہے اس جگہ بتاؤ جہاں سے لوگ اگر آپ کے کرنے سے کوئی اس سے کوئی چیز حاصل کرے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اگر انہوں نے ایک کیا ہے تو میں بھی ایسا کر کے کسی غریب کی مدد کروں. اس طرح جہاں ہو وہاں آپ اپنی جو بھی آپ نے کیا ہے اچھی نیکیاں اسے اچھے الفاظ میں اور بہت خاموشی سے بہت ہی لائٹلی بتائیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ چیز بھی نہ ہو کہ ہم اسے کیوں کہہ رہے ہیں اور کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا. اب اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہاں خرچ کیا تھا، ورنہ کھانے پینے کی چیزوں کا حساب لینا کریم کی شان کے خلاف ہے. دیکھیں پروردگار یہاں کہتا ہے جو تم نے کھایا پیا ہے اس کا وہ حساب نہیں دے گا، اس کی کریمیت، اس کی رحمانیت کے خلاف ہے کہ وہ تو یہ کہے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمت دیا تھا، تم نے کیسے کھایا، اتنا کیوں کھایا، اتنا ہی کیوں نہیں کھایا. نہیں، دیا ہے وہ کھانے کے لیے. وہ تو کہتا ہے کہ میں نے دریا میں موتیوں کو، پہاڑوں میں نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے. کہاں نہیں ہمارے لیے رزق ہے؟ آپ بتائیں نا کون سی بیماری سے پہلے کتنی جڑی بوٹیاں خدا نے بھیجی ہیں دوائیں ہمیں، لیکن کیوں بھیجا ہے کہ یہ بیماری آئے گی اور یہ میرا بندہ حاصل کر کے اس کا حکیموں کے ذریعے، طبیبوں کے ذریعے اپنا علاج کرے. اسی طرح خدا کہتا ہے کہ یہ رحمانیت کے خلاف ہے کہ وہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ جس نعمت کو تم نے کھایا ہے، استعمال کیا ہے، پروردگار اس کا حساب لے. بعض روایت میں نعمت سے مراد محبت اہل بیت بھی ہے اور یہ نعمت تمام نعمتوں سے بالاتر ہے کہ یعنی یہ بھی ہے کہ تم نے ہمارے اہل بیت سے کتنی محبت کی. یہ بھی خدا کہتا ہے کہ بعض روایتوں میں، یعنی یہ دونوں چیزیں، یہ ہمارے لیے تو کتنا اچھا پیغام آیا ہے اس کے ذریعے سے کہ یہ تمام نعمتوں سے بالاتر اور بلکہ تکمیل نعمت کا ذریعہ ہے. لہذا ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، جیسا کہ بعض اور دوسری روایتوں کی طرف میں بھی یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ خداوند عالم اہل بیت کی محبت اور ان کی انست اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہی پروردگار نے ان سب نعمتوں کو اور ان ساری چیزوں کو ہم تک پہنچائی ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ تھوڑا غور کریں، تھوڑی سی ہے فکر کریں اور سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس میں کھرے اترے جس پہ پروردگار عالم نے جس وجہ سے جس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے
اور اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اس نعمتوں کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس کے مفلس اور جو اس نے بتایا ہے ان کو ہم کس طرح اس احکام کو بجا لاتے ہیں۔ بالکل بے شک، بالکل بے شک، ظاہر ہے کہ نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، اور اس کا اگر میں ترجمہ ایک بار پھر ناظرین جسٹ ٹو کیپ دا ڈسکشن گوئنگ، اور ایک سورہ کا ترجمہ جب ہمیں ہر بار ذہن میں تھوڑا سا ہوتا ہے تو ہم اس کے معنی کو زیادہ بہتر سمجھ پاتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ترجمہ تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا میں پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفاخر اور تکاثر نے، الہاکم التکاثر، تفاخر اور تکاثر نے تمہیں اپنے حال میں مشغول رکھا اور اس نے تمہیں خدا سے غافل کر دیا، پہلا جملہ۔ دوسری آیت، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے گئے، حتی زرتم المقابر، اور تم نے اپنے مردوں کی قبریں شمار کی۔ تیسرا، اچھا یہاں پہ کچھ مفسرین جو وہی بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ تم پوری زندگی گزاری اور تم قبروں تک پہنچ گئے۔ نمبر 3، ایسا نہیں ہے جیسا تم نے خیال کر لیا ہے، تم جلد ہی اصل حقیقت کو جان لو گے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم نے خیال کر لیا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں جلد ہی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ یہ 2 دفعہ اس چیز کو، جملے کو دہرایا گیا، کلا سوف تعلمون، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً ایسا نہیں ہے جیسا تم نے خیال کیا، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم خیال کرتے ہو، کلا لو تعلمون، اس طرح نہیں ہے جیسا کہ تم نے اپنی طرف سے حساب کتاب کیا اور اپنی طرف سے تم نے چیزوں کو سمجھا ہوا ہے۔ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم خیال کرتے ہو، اگر تم آخرت کا علم یقین رکھتے ہوتے تو ان موہومات اور فخر و مباحات کے پیچھے نہ لگتے۔ تم یقیناً لترون الجحیم، یعنی جہنم کو، لترون یعنی تم دیکھو گے، یقیناً تم جہنم کو دیکھو گے۔ پھر اس میں وارد ہو کر ثم لترونہا عین الیقین، تم اس کو عین الیقین کے ساتھ تم دیکھو گے اور عین الیقین کے ساتھ مشاہدہ کرو گے۔ پھر اس دن تم سب سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی اس دن، روز آخرت، روز یوم الدین، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں عطا کی گئی ہیں، جو تمہیں دی گئی ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر جو جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بہت ساری روایت ہمیں ملتی ہیں کہ یہ نعمتیں کہ جن کے بارے میں سوال کرنے کا اس مخصوص سورہ میں تذکرہ ہے، اور یہ دونوں تفاسیر ہیں۔ ایک تو وہ ساری جنرل نعمتیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ الگ ایک ہمیں انشاءاللہ پروردگار توفیق دے کے اس پہ ہم بات کریں، اور کچھ حصہ شاہین باجی نے ابھی پیش کیا کہ ظاہر ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو ظاہر ہے ہم نعمتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس کو لوگوں میں اس کے ساتھ اس میں انفاق کریں، لوگوں میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں، لوگوں کے ساتھ اپنی نعمتوں کو شیئر کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہم اس میں زکوٰۃ اور خمس، اس کے علاوہ جو مستحب صدقہ و خیرات کریں، تاکہ مستحقین تک، تاکہ ضرورت مندوں تک، تاکہ مسکینوں تک جو ہے وہ یہ مدد جو ہے پہنچ سکے اور ہم وسیلہ بن سکیں ان کی امداد کا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ایک تو نعمتوں کے بارے میں سوال کیا، جو کچھ تمہیں نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ مال ہے، اولاد ہے، دنیا کے جو بھی نعمتیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے اس سورہ کی اس آیت کا خاص جو ایک معنی اور مقصد ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اس سورہ کی آخری آیت جو ہے وہ بات کر رہی ہے، وہ نعمت عظیم ترین نعمت جو میں نے بالکل اس گفتگو کے بگننگ میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ بہترین اور عظیم ترین نعمت جو مخلوقات عالمین پر پروردگار عالم نے نازل فرمائی، وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو تمام عالمین کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ تو لہٰذا جب تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ نعمت کے بارے میں سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا جو تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین اور بہترین اور عظیم ترین جو ہے وہ نعمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت۔ تو لہٰذا حق اہل بیت
حق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں ادا کیا یا نہیں، چاہے وہ حق معرفت کا ہو، چاہے ہدایت کا ہو، چاہے ان کی امامت کا ہو، چاہے ان کی پیشوائی کا ہو، جو بھی حق اہل بیت اور یعنی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم پر جو حقوق عائد ہے، پروردگار عالم اس سے روز جزا، روز قیامت ہم سے سوال کرے گا۔ اس حوالے سے اس کی آخریات یعنی تمام نعمتوں کے بارے میں، اور بالخصوص اہل بیت اطہار کے حوالے سے روز جزا جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک اور جو بات، اب ناظرین میں بس میرے خیال سے ٹائم جو ہے پروگرام کا اب اختتام پر پہنچ رہا ہے، یہاں پر ایک اور بات جو ہم بس ذہن میں رکھیں تفسیر کے حوالے سے کہ یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا مفسرین نے اس پہ غور کیا ہے کہ یقین کی جو کیفیت ہے، ہم سب کو الحمدللہ معلوم ہے مجالس حسین کا یہ تحفہ ہے، مکتب سید الشہداء کے تحفہ ہے کہ ماشاءاللہ ایٹ لیسٹ جو ہمارے شیعہ جتنے مومنین مومنات یعنی خواتین اور حضرات ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مجالس کے توسل سے جو ہے بہت کچھ معلومات جو ہیں وہ ہمیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو یقین کے حوالے سے جو ایک ہوتا ہے کہ یقین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین وہ ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی چیز سنی اور اس پہ یقین کر لیا، اور عین الیقین جس کا اس سورہ میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک جیسے فرض کریں کسی نے ہمیں بتایا کہ فلانی جگہ آگ لگ گئی ہے، اب ہم نے سنا اور اس کی بات پہ یقین، یہ ہے علم الیقین۔ کسی نے ہمیں یہ دیا، علم میں ہماری بات آئی، ابھی ہم نے اس آگ کو دیکھا نہیں ہے، ابھی ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن کسی کے بتانے پر ہم نے اسے یقین کر لیا۔ پھر ہوتا ہے عین الیقین، یعنی ہم نے اس پہ اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، عین یعنی آنکھیں، عین الیقین آنکھوں سے کسی حقیقت کا مشاہدہ کیا، تو پھر ہمیں وہ جو یقین حاصل ہوا، اب وہ یقین کی کیفیت اس یقین سے زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی نے ہمیں ایک نیوز پہنچائی اور ایک چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ اٹ از اے ہائر اسٹیشن آف یقین کہ جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا اور پھر یقین کیا، اور پھر اس کے بعد ہائیسٹ اسٹیشن ہے حق الیقین۔ حق الیقین کیا ہے کہ اب ہم نے نہ صرف یہ کہ آگ کو دیکھا، بلکہ آگ کی گرمی کو جو ہم نے محسوس، آگ کے اتنا قریب آ گئے کہ اس کی گرمی کو، اس کی حرارت کو ہم نے محسوس، اب جب ہم آگ کے قریب آ گئے اس کی حرارت کو محسوس کریں، اب جو ہے کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی حق الیقین یقین کی ہائیسٹ لیول ہے جس میں ہر قسم کا شک اور شبہ جو ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، 100% جو ہے وہ یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر عین الیقین کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ تم دیکھو گے، تم جب روز قیامت، یعنی گویا سب جو ہے روز قیامت جہنم کے حوالے سے عین الیقین کی کیفیت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایک طبقہ وہ ہوگا، پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے، نار جہنم سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمارے اور آپ کے درمیان انشاءاللہ حائل ہو جائے گی۔ یقیناً اہل بیت اطہار ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو ظالمین کا طبقہ ہے، جو کہ واقعتاً جہنم کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور جو جہنم کو نہ صرف یہ کہ دیکھیں گے بلکہ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ عین الیقین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یعنی تم اپنی آنکھوں سے، اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ سنی سنائی گی، تو اپنی آنکھوں سے تم اس دن جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور وہ دن ہوگا کہ جب تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اچھا ناظرین، اس وقت جو ہے وہ ہم آئی ہوپ کہ ایک جنرل ہمارے پاس ایک سورہ تکاثر کا ایک الحمدللہ بہت اچھا سا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں انشاءاللہ بن گیا ہوگا۔ میں چاہوں گی کہ اس پوری گفتگو کو تھوڑا شاہین باجی سے درخواست کروں گی کہ تھوڑا ریپ اپ کیجیے اس گفتگو کو سورہ تکاثر کے حوالے سے، تو پھر ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ جی ضرور، بالکل، بے شک۔ بس یہ پیغام ہے کہ خداوند عالم ہم لوگوں کو ہر سورے میں کچھ نہ کچھ، کبھی جہنم سے، کبھی دنیا سے، کبھی جہنم کی آگ سے، کبھی خدا اپنے زلزلۃ الارض یعنی جب زمین ساری چیزیں اگلے گی، یعنی ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں ہر اس سے ہمیں اویئرنیس جگا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ابھی بھی ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور عمل کریں۔ جیسے بھی تم نے ایک بہت اچھی کہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یعنی اس بات جو حق بات ہے اس کا یقین ہو کہ ہاں یہ حق ہے۔ علم الیقین یعنی علم ہے کہ ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ عین الیقین یعنی میں نے دیکھا ہے کہ میری آنکھ گواہ ہے نا، ایک سماعت بھی ہوتا ہے، تو ایک انسان سن کے اس کو یقین کرتا ہے کہ ہاں ارے ایسا ہو سکتا ہے۔
یہ جو ہے نا، یہ جو چیزیں، ایک تو آپ نے تو بہت اچھا ہے کہ آگ اور ان سی چیزوں کا، دنیاوی معاملات میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ان سب چیزوں پہ یقین کرنے کے بعد خود تو خود گنہگار ہوتا ہے، اور اگر اسے ایسی کوئی چیز ہے کہ اس پہ بلکہ ایک اچھی چیزوں سے اسے ختم کرنے کے بجائے اسے اجاگر کرتا ہے، لوگوں میں یہ کرتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ چیزیں بھی کہیں ہمیں پروردگار یہ بتاتا ہے کہ تم اس میں بھی کہیں گناہوں میں مبلوس ہو جاتے ہو، آپ گناہ میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہو. تو یہ سب چیزیں بھی ہمیں ایک جہنم کی داہنے کی طرف لے جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ ان چیزوں کو سن کے سمجھ کر وہاں پر ہمیں کہیں بھی جیسے دو لوگوں میں صلح کروانا، یہ بھی حج کا ثواب ہے. تو یہ چھوٹی سوروں میں یہاں پہ پروردگار ہمیں ہر جگہ ہر سے ایک نہ ایک ہمیں کوئی نہ کوئی لیسن ملتا ہے کہ ہم اسے سمجھیں. ایک بہت اچھا یہ تھا کہ انسان جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خدا سے دور ہو جاؤں، اس کی محبت اپنے دل سے نکالوں، بھلے مجھے دوزخ کا وہ برداشت، لیکن میں اپنے خدا سے دور نہیں ہونا چاہتا. یعنی خدا کے قریب ہونے کے لیے انسان کو حتی الامکان ہر کوشش کرنے کا کیا مقصد ہے کہ انہی چیزوں سے ہم سیکھیں، اللہ کی عبادت کریں اور پروردگار کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور ویسی عبادت کریں جیسا کہ وہ چاہتا ہے. اور ہر چیز میں ابھی یہ مہینہ دیکھیں، جو ماہ زکات کا مہینہ جو ہے، یہ بہت ہی مجرب اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں جو ایک سنڈے کو اتوار کے روز میں کافی مومن نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز ہے، مفاتی میں مل جائے گی. وہ 4 رکعت نماز بہت آسان ہے. پہلی رکعت میں ایک الحمد، 3 قل اور ایک فلق اور ناس پڑھ کے 70 مرتبہ استغفر اللہ ہے، لا حول ولا قوت ہے، یا عزیزو ایک دعا ہے وہ پڑھیں. اور اس مطلب چاروں سنڈے پڑھ سکتے ہیں، یا ایک سنڈے ہی صرف وہ کر سکتا ہے انسان کی، اس میں بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ ہے. اور اس کے بعد پنجشنبہ، جمعہ اور سنیچر، یہ 2 مہینے میں روزہ رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اور یہ جو مہینہ ہے زکات کا، خصوصاً دیکھیں 2 معصوم کی ولادت ہے اور ایک کی شہادت بھی، ابھی بھی معصوم ہے، اور اب امام رضا علیہ السلام کی ولادت بھی آئے گی انشاءاللہ. تو یہ 2 معصوم کی ولادت بھی ہے، اور پھر آخر میں ایک شہادت ہے. تو یہ بھی بہت اچھا، جیسے یہ 25 زکات کا روزہ بھی انشاءاللہ آگے کے پروگرام میں ہوگا. لیکن یہ کہ یہ زکات کا مہینہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ اس طرح سے خدا کے قریب ہوئے اور دعا اس طرح سے مانگے کہ جیسے خدا سنا. کیونکہ ابھی وقت بہت کم ہے، ورنہ میں ایک بہت اچھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرتی کہ وہ خدا سے کس طرح سوال کر رہے تھے. لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس شاید بہت کم ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اس کا ضرور ذکر کریں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہین باجی، آپ نے زکات کی دعاؤں کی طرف بھی توجہ دلائی الحمدللہ. اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں بات اور کریں گے. کل بھی ہم نے پروگرام میں تھوڑی سی زکات کے حوالے سے، زکات کے اعمال کے حوالے سے ہم نے سسٹر ارم عسکری کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تھی. انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا تھا اعمال کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہم آگے ابھی اس کو ریمائنڈرز دیتے رہیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اب ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. اور میں ایک چیز جو میں ڈیلی ریمائنڈر کے طور پہ میں انشاءاللہ آج کل کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس چیز کی میں ضرورت شدت سے محسوس کری ہوں، اور وہ میں آپ کے سامنے ریمائنڈر دوں گی کہ انشاءاللہ ضرور آپ کووڈ-19 کے حوالے سے جو احتیاط بتائی جا رہی ہے اس پر ضرور عمل کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک کو ضرور پہنیے، باہر نکلیے ماسک یہ آپ کو خود آپ کی بھی حفاظت کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کے اطراف میں لوگوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اپنے سوشل ڈسٹینسنگ جو 6 فیٹ ڈسٹینس ہے، ہاتھوں کو دھونا، جہاں پہ ہاتھ دھلنے ممکن نہیں ہے وہاں پہ سینیٹائزر کا استعمال کرنا، اور جہاں پہ گلوز کی ضرورت ہے گلوز کا استعمال کرنا. یہ چیزیں انشاءاللہ ناظرین ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں ان سب احتیاطی تدابیر کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت سچویشن جو ہے بہت اچھی نہیں ہے. میں کہوں گی کافی خراب سچویشن ہے اس وقت، اسپیشلی ہیوسٹن ایریا کی. تو ہیوسٹن کے ناظرین سے میری بالخصوص یہ گزارش ہے، اور اکراس دا گلوب جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے بالعموم یہ گزارش ہے کہ پلیز
اس وبا سے بچنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے، حتیٰ کہ اس کا کوئی علاج دریافت ہو جائے، کوئی ویکسین جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے، اس وقت تک جو ہمارے پاس اس سے بچنے کا ذریعہ ہے ناظرین. اور یہ میں بار بار اس بات کو ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اس کی اہمیت پر زور دے چکے ہیں کہ اس میں ایج کی کوئی قید نہیں ہے. ہاں جن کے پاس یہ بالکل صحیح ہے کہ جن کی ایج خاص ایج رینج ہے، ایلڈرلی پیپل ہیں جن کی امیونٹی کمزور ہے، ان میں اس کے ہونے کا چانس اور اس میں سیریس کنڈیشن، کریٹیکل کنڈیشن ہونے کا چانس زیادہ ہے. لیکن کوئی ینگ انسان بھی، اللہ ہم سب کو انشاءاللہ محفوظ رکھے، لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو اس کی سیریسنس سے محفوظ نہیں سمجھ سکتا. ہمیں 25 سال کا، 32 سال کا، 34 سال کے یہ نوجوان جن کی نہ کوئی شوگر ہے، نہ کوئی اور ان کو کینسر ہے، کوئی ان کو ڈیزیز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس بیماری کی زد میں آ کر وہ اپنی جاں بحق بھی ہوئے ہیں. ایسی بھی ہم تک خبریں پہنچی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں ایسے لوگوں کو. پلس یہ کہ ہاسپٹلس کے اندر وینٹیلیٹرز پہ ایسے جو کہ ینگ لوگ ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ینگ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. لیکن ہاں یہ بالکل چانسز ہے کہ اس میں سیریس کریٹیکل کنڈیشن ہونے کے چانس کم ہے، لیکن بالکل زیرو نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو اس وبا سے بچائیے. انشاءاللہ ایک دوسرے کو گھر میں ریمائنڈرز دیجیے. اگر کوئی جو تھوڑی سی لیس کیئرفل ہو رہا ہے تو اس کو ہم ایک دوسرے کو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم واقعی بھول جاتے ہیں چیزوں کو، تو ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں. اور اگر کوئی ہمیں یاد دلائے تو ہمارے سے ہم اس بات کا برا نہ منائیں، کیونکہ یہ جو وقت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو اس وبا کے اثرات سے اور اس کے خطرات سے انشاءاللہ محفوظ رکھے. اور اس کا ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا کا دنیا بھر سے خاتمہ کرے اور انشاءاللہ اس سے ہمیں نجات ملے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی شاہین باجی کا. بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور سورہ تکاثر کے حوالے سے ہم نے بہت اچھی گفتگو کی آج آپ ماشاءاللہ سے. پروردگار عالم اس گفتگو کو، اس ذکر خیر کو، یہ تفسیر قرآن جو ذکر الہی ہم نے کیا، اس کو پروردگار عالم ہم سب کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے زاد راہ اور صدقہ جاریہ جو انشاءاللہ قرار دے. انشاءاللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.